شب برات میں یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو کرسمس سے مشابہت ہے. عیسائیوں کی رات کو دیکھا نہیں 12 بجے کے بعد وہ ایسے بنے ٹھنے کرسمس میں پھر رہے ہوتے ہیں. مسلمان تو صبح صبح آتا ہے نہا دھو کے عید پڑھنے کے لیے. وہ تہوار مسلمانوں کا دن میں ہوتا ہے, راتوں میں مسلمانوں کی خوشیوں کے تہوار نہیں ہوتے. تو پھر جس طرح نبی نے جو عمل کیا اس طرح کیا جائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے, اندھیرے میں گئے تھے, آپ جتھوں کی شکل میں پتیاں لگا کے جاتے ہو وہاں پہ, تو یہ تو سنت تھوڑی ہے. اور پھر اس رات حلوے بنانا. حلوے کیوں بناتے ہیں؟ کہ بھئی یہ تہوار ہے. تو خوب سمجھ لو مسلمانوں کے تہوار راتوں میں نہیں ہوتے, راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. تو اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اس کو اس رات ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملے گا. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. شب برات پر میں تھوڑی سی بات کر دوں کیونکہ آنے والی ہے نا شب برات. تو شب برات پر میں کچھ بات کر دوں جلدی سے. دیکھو شب برات کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب برات کے بارے میں چند چیزیں مشہور ہیں. نمبر 1, شب برات کو فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے, تو قرآن میں صاف طور پر ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. قرآن کے خلاف جو روایات ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں, قرآن کے نے واضح کر دیا ہے, تو وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. دوسری بات شب برات کے بارے میں کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا, تو وہ بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے, لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا ہے. تو وہ کمزور بات ہے شب برات میں قرآن کا نازل ہونا. اگرچہ علماء نے تعویلات کی ہیں کہ آسمان دنیا پہ آیا, اور لیکن کیا ضرورت ہے قرآن کے مقابلے میں جب کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ہے, تو پھر کیوں ہم اتنی وہ بہت ہی کمزور روایتوں کو کیوں اتنا ہم لفٹ کرائیں. سیدھا سیدھا جو یقینی چیز ہے اس کو لے لو. قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر جو ہے نا, جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو سال بھر کے فیصلے بھی کب ہوتے ہیں؟ شب برات میں نہیں ہوتے, بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتے ہیں. جو لیلۃ القدر ہے اس کی ویلیو ہے لیلۃ القدر, وہ خاندانی رات ہے. تیسری چیز اس رات میں اور کیا ہوتا ہے, قبرستان جانا. تو بھائی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے, وہ بھی سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے, تو اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا, قبرستان جانے کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. اور اگر کسی نے اس روایت پر عمل کرنا ہی ہے کمزور ہونے کے باوجود, تو پھر جس طرح نبی نے جو عمل کیا اس طرح کیا جائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے, اندھیرے میں گئے تھے, آپ جتھوں کی شکل میں پتیاں لگا کے جاتے ہو وہاں پہ, تو یہ تو سنت تھوڑی ہے. اور تیسری بات, اگر یہ عمل سنت ہوتا تو صحابہ تو کرتے ہیں نا, کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں اس رات میں قبرستان گئے ہوں. یہ کیسی سنت ہے جس پہ صحابہ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی؟ اس لیے اس رات قبرستان جانا سنت نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. اچھا میرے بھائی, چوتھی چیز ہے. چوتھی چیز کیا ہے میرے بھائی؟ چوتھی چیز ہے روزہ رکھنا. بھی کسی صحیح حدیث سے 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے جب صحیح حدیث سے فضیلت ثابت ہو, تو اس کو مزید آپ ویلیو بڑھانے کے لیے ضعیف روایت بھی بیان کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے, تو ہماری رائے یہی ہے کہ ثابت نہیں ہے تو اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا اب آ رہا ہوں عبادت کی طرف. اور پھر اس رات حلوے بنانا. حلوے کیوں بناتے ہیں؟ کہ بھئی یہ تہوار ہے. تو خوب سمجھ لو مسلمانوں کے تہوار راتوں میں نہیں ہوتے, راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. مسلمان کے تہوار ہمیشہ صبح کے ٹائم پہ ہوتے ہیں, راتیں مسلمانوں کی تہوار والی نہیں ہوتی. اس میں ایک لاجک بھی ہے کہ رات کو تہوار میں گناہ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, شراب کباب کی طرف دماغ ذہن جاتا ہے. تو راتیں عبادتوں کی ہوتی ہیں, تہواروں کی نہیں ہوتی. اور پھر میرے بھائی ایک اور چیز ہے, کیا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ پٹاخے. تو وہ تو تہواروں کی خوشی کے پٹاخے ہوتے ہیں, تو وہ تو ویسے اسلام میں جائز نہیں ہے. اور کیا ہے بھائی؟ نہیں, شب برات میں خاص عبادت سے متعلق جتنی حدیثیں کوئی بھی صحیح نہیں ہے. ایک ہے کہ کوئی سرے سے فضیلت بھی ہے, کوئی عبادت کی فضیلت بھی ہے یا نہیں. تو خوب سمجھ لو شب برات میں عبادت کی فضیلت پر ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جتنی بھی حدیثیں ضعیف ہیں, لیکن چونکہ کثرت سے ہیں. اب کثرت کو دیکھا جائے تو جب ضعیف روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں تو عام اصول یہی ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. تو جب درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں تو اس لیے جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کی فضیلت ہے. اور دیگر علماء, کچھ علماء ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایتیں کثرت سے تو ہیں لیکن ان کے مضمون آپس میں بالکل بھی میچ نہیں کرتے. یعنی ہوتا نا 4 روایتیں ہوتی, چاروں ضعیف ہوتی, فضیلت ایک جیسی بیان ہو رہی ہوتی, تو ہم کہتے ہیں چلو ضعیف ہیں لیکن 4 ضعیف راوی جب بیان کر رہے ہیں تو اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے, فضیلت ایک جیسی ہے, تو وہ تو واقعی پھر حسن ہوتی. لیکن فضیلتوں میں بھی بہت فرق ہے. یعنی ایک راوی بالکل کچھ اور بیان کر رہا ہے, دوسرا بالکل ڈیفرنٹ بیان کر رہا ہے. تو اس لیے بعض علماء نے تو بالکل ہی فضیلت کا انکار کر دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جمہور علماء کیونکہ وہ روایات کثرت سے ہیں اور وہ جمہور میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں, تو اس لیے بالکل اس کو بدعت قرار دینا اس رات کی عبادت کو, یہ بھی
کوئی علمی شخصیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی جس نے تمام روایتوں کا مطالعہ کیا ہو، تو اس لیے اس کو بالکل بدعت کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اس کو اسراء ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملے گا. لیکن اگر کوئی عالم اس کی فضیلت کا بالکل انکار کرنا چاہے تو اس کو بھی برا بلا کہنا ٹھیک نہیں ہے. انکار کی بھی ایک ریزن ہے اور فضیلت کی بھی ایک ریزن ہے. تو اب جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو عوام کا کام یہی ہوتا ہے کہ جمہور کی رائے کو فالو کرے، وہ 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانے کی کوشش نہ کرے. عوام کا یہی کام ہے. لیکن اگر کوئی عالم انکار کر رہا ہے تو اس پہ طنز نہ کرے، لیکن جو انکار کر رہا ہے اس کو بھی چاہیے دوسروں کے احترام کے ساتھ انکار کرے. بدعتی کہہ کے ان کو کہے کہ یہ بدعت ہے، یہ ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نا جس چیز کی جتنی حیثیت ہے اس کو اس کی حیثیت سے زیادہ گھٹا رہے ہو یا زیادہ بڑھا رہے. تو میرا اسٹائل یہی ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں بھائی شب برات میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے سوائے فضیلت کے، یعنی عبادت کی فضیلت. تو اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کو دوسری راتوں کی نسبت ثواب زیادہ ملے گا. تو جمہور ہی کا قول میں پبلک کو بتاتا ہوں، لیکن جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں تو ان پہ بھی طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے. میری اپنی ذاتی رائے کیا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاتا، کیوں آپ میرے مقلد تھوڑی ہو. جو جمہور علماء کہہ رہے ہیں آپ ان کی رائے پر عمل کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گیز کیش، ہاں تو کیش میں پیسہ لگاتے ہیں، منافع کیسے آتا ہے اس میں؟ اچھا، جائز کیش میں جب آپ پیسے ڈالتے ہیں نا تو آپ کو فری کالز ملتی ہیں، اور وہ کس بات کا منافع دے رہا ہے وہ؟ نہیں یہ تو جائز نہیں ہے نا. وہ کوئی بزنس کرے اس میں پرسنٹیج کے حساب سے پیسے دے آپ کو. وہ 4,000 نہیں دیتے، وہ کال کے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. بھائی وہ کال پہ وہ آپ کو جو کالز دیتے ہیں وہ سستی کالز دے دیتے ہیں اگر آپ ایڈوانس میں پیسے جمع کرا دے تو. یہ تو جائز ہے. لیکن کیش رقم اگر آ رہی ہے نا ہاتھ میں 1.5 لاکھ کے بدلے میں تو وہ جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ شب برات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا، یہ ویسے بھی ایک بات شریعت کا مزاج ذہن میں رکھو، جس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے نا یا جس ٹائم کی، تو شریعت کی عادت یہ ہے کہ اس میں احتمال ڈال دیتی ہے. جیسے لیلۃ القدر قرآن و سنت سے بہت بڑی فضیلت ہے نا، تو اللہ نے اس میں اختلاف ڈال دیا کہ 27ویں کی ہے یا 23ویں کی ہے یا 21ویں. اس میں بڑی حکمتیں ہیں کیونکہ اس رات گناہ کی برائی بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اب پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر ہے، پھر گناہ کرو گے خطرہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب ہے. تو اللہ نے کیا کر دیا اس میں، اور کنفیوژن ڈال دی تھوڑی سی کہ بھائی یہ تلاش کریں، یقین نہ ہو. تو یہ عادت اللہ، جیسے جمعے کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو وہ اس دعا میں اللہ نے اختلاف ڈال دیا. کچھ کہہ رہے ہیں عصر کے بعد ہے، کچھ کہہ رہے ہیں خطبوں کے درمیان ہے، کچھ کہہ رہے ہیں فلاں وقت میں. تو یہ شریعت کا مزاج ہے. تو شب برات میں اسپیسیفک ایک ہی رات متعین ہونا بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ اتنی بڑی فضیلت کو اللہ نے اس کے ٹائم کو متعین کیا. یہ اشکالات ہیں، لیکن میں نے بات بتایا کہ فتویٰ اسی پر ہے جو جمہور کا قول ہے کہ عبادت کی فضیلت ہے، عبادت کر لینی چاہیے. لیکن خاص طریقے سے عبادت یا جماعت سے نمازیں قائم کرنا اس وقت یہ ٹھیک نہیں ہے، یا مخصوص پہلی رکعت میں یہ پڑھیں دوسری میں یہ پڑھیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور تو کوئی عمل نہیں ہے جو شب برات میں کیا جاتا ہے. بیری کے پتوں سے نہاتے ہو، یہ تو کیا اس کا کوئی بھائی نہاتے کیوں ہو رات کو؟ تہوار سمجھ کے نہاتے ہو نا، تو تہوار کا عنصر تو ہے ہی نہیں نا اس میں. عید کا عنصر تو ہے ہی نہیں. مسلمانوں کی عیدیں دن میں ہوتی ہیں، رات میں ویسے ہی اگر پسینہ آ رہا ہے، نہانے کا دل چاہ رہا ہے تو نہا لو. آپ شب برات کے میں نہاؤ گے فضیلت سمجھ کے تو بدعت کا گناہ ملے گا. شب برات میں نہانے کی کوئی تہوار نہیں ہے نا یہ. اور مرد بھی اپنے جو نا وہ بڑے خوبصورت کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ عیدیں تو 2 ہیں ہماری، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس میں ہم تہوار کی حیثیت سے نہائیں گے بھی، اچھے کپڑے بھی پہنیں گے. تو لیکن یہ کہ شب برات میں یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو کرسمس سے مشابہت ہے. عیسائیوں کی رات کو دیکھا نہیں، 12 بجے کے بعد وہ ایسے بنے ٹھنے کرسمس میں پھر رہے ہوتے ہیں. مسلمان تو صبح صبح آتا ہے نہا دھو کے عید پڑھنے کے لیے. نہیں ہوتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اور اندھیرے نہیں، وہاں لائٹنگ ہوتی ہے. تو یہ سنت تھوڑی ہے، تو خلاف سنت ہو گیا نا. پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں، ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں. تو یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا؟ نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری عشرے میں. فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں. تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں. سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہے کہ بعض رافضیوں نے، بعض لوگوں نے
لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے, تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے, کم ہو جائے. تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا. جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے, 15 شعبان. قرآن کہہ رہے ہیں واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. شب برات والے کیا کہتے ہیں, 15 شعبان کو نازل کیا. وہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا, اس میں بھی کیا, پھر تعویلات کی جاتی ہیں. لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں, تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہیے. تو 15 شعبان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے, اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. تو باقی یہ قبرستان والی جانے والی بات بھی کمزور ہے, اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانڈے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہیں. اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں, خوشی دن میں منائی جاتی ہے. اسلام میں راتیں عبادت یا نیند کی ہیں, خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی, چراغا نہیں ہوتا. عید الفطر دن میں ہے نا, عید الاضحیٰ بھی کب ہے, دن میں ہے. جمعے کی نماز بھی کب ہے, دن میں ہے, جس میں کراؤڈ ہوتا ہے, جس میں نہا دھو کے ہم آتے ہیں. ساری دن کی اعمال ہیں, یہ رات کے نہیں ہے. رات سونے کے لیے ہے, آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے, پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں, ٹھیک ہے. جماعت صلاۃ و تسبیح کی جائز نہیں ہے. تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں شب برات میں, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, تفریح کا. 15 شعبان کی جو رات ہے اور 15 شعبان کا روزہ, اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. تو میں نے ارادہ کیا میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں. اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے, جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں, اور جو علماء کے اقوال دیکھے, اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں, اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ کے سناؤں, پھر ایک ایک کی سند پڑھوں, پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں, تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی, اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا. تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 15 شعبان کی جو رات ہے, جس کو شب برات کہا جاتا ہے, اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں, کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات. خیر, اس کا نام شب برات ہو, اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں, تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے, لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں. ان میں اس رات میں مٹھائی, حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا, اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا, یہ اچھے کپڑے پہننا, ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے, اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں. عید الفطر, عید الاضحیٰ, یہ ہمارے 2 تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں, جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں. بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں, پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے, لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے, سونے کے لیے بنایا. رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل, یعنی کوئی خوشی منائیں گے, تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں, اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت. تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا. تو دیکھیں, تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں, یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں. تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا, اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا, یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں. جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سویاں بناتے ہیں, میٹھا بناتے ہیں, کھاتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں, نہاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے والے دن بھی, جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے حدیث میں, اس کو بھی عید قرار دیا, اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں. تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں, اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے, اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں, تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں, اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ تہوار ہے, جبکہ یہ تہوار نہیں ہے. اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے علم میں نہیں ہے کم از کم, ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو,
جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو، تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے.